زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور جناب صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا میں یطیع اللہ و رسولہ فقد رشدا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی؟ حالانکہ جملہ کانٹیکسٹ کے ساتھ درست تھا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. لیکن حضور نے فرمایا دونوں نہیں کہنا، اللہ ایک ہے. تمہیں کہنا چاہیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ ہک ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. وہی مواحد ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل ادھر سے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دو، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 870 اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 199 کو بیان کرنے کے بعد اس میں سے نتیجہ یہ نکالا کہ اس میں صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، نعوذ باللہ، اور شرک کیا. اب میں حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس پہ جو محدثین نے کلام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیا، فقال من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشدا. انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تحقیق وہ بھٹک گیا. ان کے اس خطبے کو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو اچھا خطیب نہیں ہے. قل ومن یعص اللہ ورسولہ، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ومن یعص اللہ ورسولہ، جیسے پہلے ہی دفعہ کہا من یطیع اللہ ورسولہ، اس مقام پر بھی اسی طرح کہنا چاہیے تھا من یعص اللہ ورسولہ. اب یہاں پر اس خطیب نے کیا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی کہ یعص اللہ ورسولہ کی بجائے یعصہما کہا، ان دونوں کی جس نے نافرمانی کی. تو یہ عمل نبی پاک علیہ السلام کو پسند نہ آیا، جس وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطیب کو فرمایا کہ تو اچھا خطیب نہیں ہے. اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہم دونوں کو ملا دیا، نعوذ باللہ شرک کیا. اب کیا من یعصہما تثنیہ کی ضمیر استعمال کرنا یہ شرک ہے؟ اگر تو شرک ہوتا تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر واضح فرما دیتے کہ بھائی یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف ہی اس لیے لاتے ہیں کہ لوگوں کو شرک سے دور کریں اور توحید کے قریب کریں. تو اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شرک نہیں تھا تو پھر کیوں منع کیا گیا؟ اس کا جواب نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 676 ہجری آپ نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت وہ جواب ارشاد فرمائے. پہلا جواب یہ آپ فرماتے ہیں کہ یعصہما کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو استعمال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نام کو مقدم کیا جائے اور میرے نام کو مؤخر کیا جائے. اللہ رب العزت کے اسم مبارک کی تعظیم کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ یعصہما کی جگہ پہ یعص اللہ ورسولہ کہو. دوسرا جواب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیا کہ ایک تقریر ہوتی ہے عوام الناس کو، خطبہ دیا جاتا ہے عوام الناس کو واضح و نصیحت کے لیے، اور دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے طلباء کو تعلیم و تعلم کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ واضح و نصیحت کے
جو مواقع ہیں، جن جگہ پہ واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، اس جگہ پر اس طرح کی ضمیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کے مقام پر اشاروں کے ذریعے سے بھی کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ خطیب اچھا خطیب نہیں ہے جو عوام الناس کو تقریر کرے اور پھر اشارات کے ذریعے سے کرے، کیونکہ جو واعظ و نصیحت کا مقام ہوتا ہے وہاں پر بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب جس خطیب نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیا تو وہ واعظ و نصیحت کا مقام تھا، وہ تبلیغ کا مقام تھا۔ اس مقام پر اشارات کے ذریعے سے، اس طرح کی ضمائر سے خطاب کرنا یہ اچھی بات نہیں تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ اور دوسرا مقام تعلیم و تعلم کے لیے، تو اس مقام پر تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمیر استعمال کی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1097، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تعلیم و تعلم کے لیے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 16 میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تثنیہ کی ضمیر استعمال فرمائی، جس کے لفظ ہیں سواہما۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تثنیہ کی ضمیر استعمال فرما رہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ساری زندگی یہ ضمیر استعمال نہ فرماتے۔ تو جواب وہ دینا چاہیے جس میں امت کے لیے بھلائی ہو، جو بات سمجھ میں بھی آئے۔ ہر بات کو پکڑ کے شرک میں ڈال دینا صرف اس لیے کہ جو بریلوی ہیں، سنی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو بریلویوں کے ساتھ بغض ہے، ان کے بغض کی وجہ سے انجینئر صاحب اس طرح بخلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور حدیث کی غلط تشریح اور غلط تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کی کہ اس وقت نہ ذاتی کا مسئلہ تھا، نہ عطائی کا مسئلہ تھا، اس طرح کی چیزیں ہی نہیں تھیں۔ تو یہ بھی انجینئر صاحب کی کم علمی اور کم عقلی ہے۔ اگر آپ ذاتی اور عطائی کی تقسیم نہ کریں تو قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کے متعارض آ جائیں گی، ایک دوسرے کے اپوزٹ قرآن پاک کی آیات آ جائیں گی جن کا حل ممکن نہیں ہے۔ ان آیات کے درمیان اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذاتی اور عطائی کو ماننا پڑے گا۔ چند مثالیں میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ذاتی اور عطائی کو نہ مانے تو پھر ان آیات کا حل ہی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مالک کائنات نے سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، جس کے آخری لفظ ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ ایک طرف اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، دوسری طرف انسان کے لیے کہا انسان کو میں نے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ تو کیا نعوذ باللہ اب ہم یہ کہیں گے کہ انسان سمیع اور بصیر ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا؟ وہ بھائی کم علمی اور کم عقلی کی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو یہاں پر جواب کیا دیا جائے گا؟ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ذاتی طور پہ ہے۔ انسان سمیع اور بصیر ہے، اس کو سننے اور دیکھنے کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور ان پر مہربان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب ایک آیت کہتی ہے کہ رؤوف اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، دوسری طرف دوسری آیت کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی رؤوف ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب کیا نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف رحیم ماننا چھوڑ دیں گے یا مان کر یہ کہیں گے کہ یہ شرک ہو گیا؟ تو یہاں پر بھی ذاتی اور عطائی کی تقسیم لازم ہے، ورنہ آپ قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور قرآن پاک کی آیات میں جو تعارض آ رہا ہے اس تعارض کو آپ دور ہی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اپنے رسول کے لیے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، بے شک ہم نے تم پر اپنے رسول کو شہید بنایا، مشاہدہ کرنے والا۔ ایک طرف اللہ شہید ہے، دوسری طرف اس کا رسول شہید ہے۔ اب اللہ بھی شہید، اس کا رسول بھی شہید،
تو کیا ہم یہاں پر وہی جاہلوں والی بات کریں گے کہ یہ شرک ہو گیا ہے، یہ برابری ہو گئی ہے؟ یہاں پر بھی ذاتی اور عطائی کو ماننا پڑے گا۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، بے شک تخلیق کا اور حکم اور تدبر کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل کیا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک جاندار، ایک پرندے کی طرح ایک صورت۔ ایک طرف تخلیق کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں چلا رہا ہوں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ اب ایک طرف خالق اللہ ہے، دوسری طرف خالق عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کر کے کہ میں بھی خالق ہوں، یہ شرک کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں گے ذاتی طور پر پیدا کرنے کی، تخلیق کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہی تخلیق کی قوت اور طاقت اس نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ذاتی اور عطائی کی تقسیم بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین کو حل نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جاہل ہے جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ان باتوں کی وجہ سے شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات مجھے ہم سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کی اقتداء میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔